آپ کی نظر سے گزرا ہوگا یہ 3 سوالات ہیں جن کا تعین کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو سر یہ جو بینچ کی تشکیل اس حوالے سے بات کریں گے، رکنی بینچ ہے، تنقید بھی ہوتی رہی اس سے پہلے کہ بھئی ایک 3 رکنی 5 رکنی بینچ تو بنتے، لیکن اس دفعہ یہ 9 رکنی بینچ بنا ہے۔ اس کی سگنیفیکنس اور کیا ہے سر، یہ جو تعداد ہے ججز کی جن کو کل بیٹھ کر یہ کیس سننا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے اچھا کیا ہے کہ ایک بڑا بینچ بنایا ہے، کیونکہ یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ کیس کہ اس میں ججز کی سارے صوبوں سے نمائندگی ہونی چاہیے، تو اس لیے بھی بڑا بینچ بنتا ہے۔ اس میں بلوچستان سے بھی ایک جج صاحب ہیں، ایک جج صاحب جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہیں، باقی جو ججز ہیں وہ سندھ اور پنجاب پروونسز سے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک نیشنل جوڈیشل بینچ سا بنا ہے جو کہ فیصلہ کرے گا ان 3 اہم سوالات پر، اور بالکل صحیح انہوں نے کہا ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی 14 تاریخ جنوری کو تحلیل ہو گئی تھی، اور اس سے 3-4 دن بعد ہی کے پی کی اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی، اور چونکہ ان کے پاس 90 دن ہی ہے آئین کے مطابق پورے اس الیکشن کرانے کو، تو اور 1 مہینے سے زیادہ وقت پہلے گزر چکا ہے، تقریباً لگ بھگ جو ہے وہ 40 دن گزر چکے ہیں پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئے، اور 35 دن گزر چکے ہیں کے پی اسمبلی ڈیزالو ہوئے، اور کوئی سٹیپ ہی نہیں لیا گیا، نہ ڈیٹ اناؤنس کی ہے گورنرز نے، اور نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو الیکشن کا شیڈیول دیا ہے، جس میں کہ وہ الیکشن سے تاریخ کو تو نہیں ہونا، اس سے پہلے کم از کم 35-36 دن کا تو ایک پورا شیڈیول ہوتا ہے۔ جی سر، اور 60 ڈیز کیمپیننگ کے لیے وہ کنفیوژن بھی ہے کہ اس کی کیمپیننگ کے لیے بھی وقت نہیں ملے گا۔ ایک اور بات حامد صاحب، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چونکہ 3 اہم سوالات خود ہی اس کا تعین کر کے یہ کل کے دن میں اس کے اوپر کیا ایشو کمپلیکس ہے، یا یہ سمپل ہے، یا اس کا جلد آپ دیکھتے کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا سامنے؟ دیکھیے میرے خیال میں وہ سنیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ کل کے دن میں شاید یہ فیصلہ کریں، میں بھی اگلے ہفتے تک یہ جائے، کیونکہ انہوں نے رائے تو لینی ہے، اٹارنی جنرل کی بھی لینی ہے، اور بھی ہو سکتا ہے وکلا کو کی ایڈوائس کے لیے یا ان کو سنا جائے، اور ہر صوبے کی حکومت سے کو بھی سنا جائے، اور میجر پولیٹیکل پارٹیز کی بھی شاید نمائندہ کو سنا جائے۔ یہ تو کل وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ، لیکن ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اسے اگلے 5-6 دنوں میں یہ فیصلہ کر دینا ہے، ورنہ تو معاملہ پہلے ہی اتنا وقت ضائع کر دیا ہے ان حکومتوں نے، اور بالخصوص یہ دونوں گورنر ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے تاریخ نہ دی، ایک آئینی فرض ادا نہیں کیا، اور الیکشن کمیشن بھی اس نے بھی ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ لہذا یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو نوٹس لے کر اس پر بڑا بینچ بنا کر اس ملک کو جو موجودہ آئینی بحران میں سے نکالنا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی قومی خدمت ہوگی سپریم کورٹ اگر اس معاملے کو حل کرے، تاکہ آئین کی جو خلاف ورزی آئینی جو ادارے الیکشن کمیشن اور گورنر جیسے کر رہے ہیں، اس کا جلد سے جلد ازالہ کیا جائے۔ حامد صاحب، کیا ہم یہ سیفلی ازیوم کر سکتے ہیں، حالانکہ قانونی لیگل ٹیکنیکی تمام معاملات ہوں گے، کہ 90 دن کے اندر جو ہے اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد الیکشن ممکن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ ابھی میرا خیال میں اتنا ٹائم ہے کہ اس کے اندر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو شیڈیول ہوتا ہے وہ تقریباً اتنے ہی 35-40 دنوں پر ہی محیط ہوتا ہے، تو اس حساب سے اگر ابھی بھی اگلے ہفتے میں شیڈیول دے دیا جائے تو ابھی 90 دن کے اندر یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ حامد صاحب، ابھی آپ کے سامنے ہی ہے، گزشتہ چند ہفتوں کے اندر ایک پنگ پونگ کھیلا جا رہا ہے جو کہ بڑا ہی کا کھیل ہے، جو تکلیف دہ ہے بڑا۔ گورنرز جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف معاملہ لوٹا دیتے ہیں، وہاں سے عدالت جاتا ہے، وہاں سے دوبارہ الیکشن کمیشن، پھر دوبارہ گورنرز، پھر صدر پاکستان سٹیپس ان۔ یہ جو پہلا سوال ہے کہ مختلف حالات کے پیش نظر اسمبلیوں کی جو تحلیل ہے، اس کے بعد آئینی تاریخ مقرر کرنے کی ذمہ داری اختیار کس کے پاس ہے؟ سر، آپ کی لیگل اوپینین کے مطابق کس کے پاس ہے؟ یہ بڑی واضح ہے،
یہ آرٹیکل 112 اور 224 وغیرہ اکٹھے پڑھے جائیں تو 90 دن میں اس کی تاریخ مقرر کرنا گورنر کا جو ہے اس کا فرض ہے، اس پر آبلیگیشن ہے. اس نے اپنی آبلیگیشن ابھی تک پوری نہیں کی، وہ تو پھر فوراً کرنی چاہیے تھی. اور طرح طرح کے بہانے، یعنی آپ سوچیں کہ گورنر کیا بات کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیزالو ہم نے نہیں کی کیونکہ ہمیں ایڈوائس چیف منسٹر نے کی تھی، ہم نے 48 گھنٹے کے اندر ہم اگر ڈیزالو کرتے تو پھر ہم تاریخ دیتے، لیکن چونکہ ہم نے نہیں کی اور آئین کی شک کے مطابق 48 گھنٹے میں خود بخود یہ جو ہے ڈیزالو ہو گئی، تو اس لیے اس شک کا ہم پر اطلاق نہیں ہوتا. حالانکہ بالکل غلط بات ہے اور بے بنیاد بات ہے. صرف مقصد اور اس میں بدنیتی تھی کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے، آئین کی خلاف ورزی کرنی ہے اور الیکشن کو ڈیلے کرنا ہے. اس کے علاوہ حامد صاحب ججز کی جو اس کے بینچ کے اندر جو پوری تشکیل ہے، اس حوالے سے کچھ ججز کے نام کے اوپر آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحفظات کا اظہار حکومت کرے، کیونکہ آج یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس حوالے سے بات کی ہے اور اس سے پہلے بھی ایک باقاعدہ ایک کیمپین کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس کے بعد یہ نام سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد یہ بینچ سامنے آ رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، تحفظات کا اظہار کرنا کافی نہیں ہوتا. یہ ججز کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کیس میں بیٹھنا چاہتے ہیں کہ نہیں. قانون یہی ہے. کسی کے اعتراض کے اوپر جج جو ہے وہ ریکوز نہیں کرتا، وہ لفظ نہیں ہوتا. لہذا یہ جج کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو اپنے آپ کو ریکوز کر لے، چاہے تو وہ اس میں بیٹھے. اس لیے کسی فریق کے اعتراض کرنے پر جج پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. سر، اس کو ایک طریقے سے ہم وہ ان تمام الزامات اور ان تمام جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ ایک کیمپین بھی ہے اور کئی حد تک وہ جو انویسٹیگیشن کی بات بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ کے لوگ، پی ایم ایل این باقاعدہ یہ بیک کیمپین ہے، یہ اس کا اس کو جواب بھی کنسیڈر کر سکے، ایک جواب بھی ہے آج یہ جو پورا معاملہ ہوا ہے سو موٹو بینچ کی تشکیل اور یہ سارے معاملات؟ دیکھیے، یہ وہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. کسی اور کیس میں کسی جج کے اوپر کوئی الزام آیا ہے، ابھی تو اس آڈیو ٹیپ کی بھی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی کہ وہ درست ہے کہ نہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو اسمبلی کو ڈیزالو ہونے کے بعد الیکشن 90 دن کے اندر جو ہونے کی پابندی ہے آئین کے تحت، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو ججز ہیں وہ چیف جسٹس ان کو اس بینچ میں انکلوڈ کرتا ہے، وہ خود بخود بینچ کا حصہ نہیں بن جاتے. لہذا اس بحث کو چھیڑنا، پھر اس کے پیچھے یہ بدنیتی نظر آتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے 90 دن گزار دیے جائیں اور ہم 90 دن کی پابندی سے باہر نکل آئیں اور الیکشن فی الحال جب تک ہم نہ چاہیں تب تک یہ الیکشن نہ ہو. یہ نیت نظر آ رہی ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپنا الیکشن ایکٹ کے تحت جو ان کو استحقاق ہے 57 جو اس کی شک ہے، اس کے تحت ڈیٹ کا اعلان کیا، اس کو ڈس ریگارڈ کیا ہے حکومت نے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو وہ تھاٹ کو انٹرٹین بھی نہیں کر رہے، اس کا جواب بھی نہیں دے رہے، کوئی اس کو جوابی طور پہ ان کے ساتھ انگیج بھی نہیں کر رہے ہیں. سو کل اس میں بھی بحث ہوگی کہ صدر کے کردار کے حوالے سے بھی آپ کا خیال ہے کہ گفتگو ہوگی اور ایک بار پھر یہ سیٹل ہو جائے گی بات کہ بھئی کیا صدر صاحب کا یہ آئینی اختیار ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، کیونکہ اب یہ مسئلہ بھی عدالت کو ریزالو کرنا پڑے گا کہ صدر کیا جب گورنر تاریخ نہ دیں اور جان بوجھ کر اس کو التوا میں ڈالیں جو کہ آئین کا ان کے اوپر ایک فرض ہے، تو پھر کیا اس صورت میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا صدر اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں، اس کا بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرنے کی مجاز ہوگی. ابھی میں انیشل ریاکشن دیکھ رہی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں اور یہ جو بن رہا ہے پورا سو موٹو نوٹس لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ خوشائن بات ہے. انہوں نے بھی بینچ کے حوالے سے تحفظات کا ہلکا سا ذکر تو کیا، لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ تنازع، یہ کنٹروورسی بڑھے گی یا آج کے بعد بس ٹھیک ہے اب ادھر اس سے معاملات یہیں سے آگے چلیں گے؟ آپ کو دیکھیں کہ آن سلاٹ ہوگا مزید؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، اس میں کوئی ایسی ٹھوس بات نہیں ہے کہ ججز کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس میں بیٹھے نہ، کیونکہ ججز کا کوئی اس میں اپنا انٹرسٹ نہیں ہے. جو بھی جج 9 کے ججز کے نام ہیں ان کا کوئی کسی قسم کا بھی اپنا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ الیکشن ہو کتنے دن میں ہو. ان کا کوئی
تو وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہر قسم کے انٹرسٹ سے بلند تر ہو کے آئین کی ایک تشریح کرتے ہوئے کریں گے. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کسی جج کو بھی علیحدہ کرنے کے لیے ریکوز کرنے کے لیے مجبور کیا جائے.